الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى بے شک ہماری طرف وحی ہوئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے بولا تو تم دونوں کا خدا کون ہے اے موسیٰ؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی پھر راہ دکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے اس سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف وحی فرمائی ہے کہ اس شخص پر عذاب ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلائے گا اور منہ پھیرے گا اس دین حق سے جو ہے انحراف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی شرک کی مغفرت نہیں فرماتا، اور کفر و شرک کے علاوہ جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کفر اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جو کفر پر مرے گا اس کو عذاب جھیلنا پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی اس میں چھوٹ نہیں ہے، رخصت نہیں ہے۔ اس لیے ایمان پر خاتمہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان نے اپنی زندگی سجدے میں گزار دی لیکن مرنے سے پہلے کفر و شرک پر مرا، کفر و شرک اختیار کر کے مر گیا تو وہ زندگی بھر کے سارے اعمال اس کے اکارت چلے جائیں گے۔ لیکن ایسی بھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں زندگی بھر اچھے کام تو نہیں کیے، آخری وقت میں ایمان لائے اور سیدھا جو ہے جنت میں پہنچ گئے۔ جیسا کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک صاحب جو ہے وہ ایمان لائے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جنگ میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو میرے لیے کیا اجر ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے جنت ہے۔ تو وہ جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل تھوڑا اور اجر زیادہ ہے، عمل تھوڑا اور اجر زیادہ ہے۔ صرف جو ہے جنگ میں شریک ہوئے اور اس کے بعد شہید ہو گئے، جنت نصیب ہو گئی، صحابیت کا درجہ بھی مزید مل گیا۔ ایسا درجہ ہے صحابیت کا کہ دنیا کا کوئی ولی کتنا بڑا کیوں نہ ہو صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا بڑا درجہ آپ نے حاصل کر لیا اور جنگ میں شہید ہو کے سیدھا جنت پہنچ گئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو جھٹلائے گا منہ پھیرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو اللہ کو جھٹلائے گا، دین اسلام سے، دین حق سے منحرف ہوگا تو وہ عذاب جھیلے گا۔ اب یہ تو اپنے آپ کو معبود کہتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، یہ تو اپنے علاوہ کسی کو خدا سمجھتا ہی نہیں تھا،
تو تعجبانہ انداز میں کہنے لگا قال فمن ربکما یا موسیٰ، بولا تو تم دونوں کا خدا کون ہے اے موسیٰ؟ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ رب تو میں ہوں، خدا تو میں ہوں، یہ تم کس خدا کی، کس رب کی بات کر رہے ہو کہ وہ عذاب دینے والا ہے جو اس کے دین سے منحرف ہو جائے، جو ان کے دین سے پھر جائے؟ یہ کون سا رب ہے؟ اب اس کا معاملہ یہ تھا کہ یہ کہتا تھا کہ میں لوگوں کو تنخواہ دیتا ہوں، میں لوگوں کو کھانا پینا دیتا ہوں، میں لوگوں کو مکان دیتا ہوں، یہ سارے نہر، یہ ساری چیزیں مصر کے ملک کی، یہ سب میرے تابع فرمان ہے، میں سب کا حکمراں ہوں۔ کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، قرآن کریم کی آیت ہے، یہ اس کے الفاظ ہے۔ کہتا تھا کیا مصر پر میری بادشاہت نہیں ہے، یہ یہاں کے نہروں پر میری بادشاہت نہیں ہے؟ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کیا کہتا تھا کہ میں تمہارا بلند و بالا رب ہوں۔ کہتا تھا میں تم کو پالتا ہوں، میں تمہاری پرورش بھی کرتا ہوں، ساری چیزیں جو ہے میرے ہاتھ میں ہیں۔ تو جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنا کہ جو اللہ تعالیٰ سے منحرف ہوگا، عذاب میں مبتلا ہوگا، تو تعجب ہوا اس کو کہ بھائی یہ کون سے رب کی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگا میں تو رب ہوں، یہ تم کون سے رب کی بات کر رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی پھر راہ دکھائی۔ میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، یہ سورج ہے، یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے، یہ تارے ہے، یہ زمین ہے، یہ سبزہ ہے، یہ نہریں ہیں، یہ پہاڑ ہے، یہ فضا ہے، یہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ رب ہے۔ یہ اتنی عظیم چیزیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں، جو ان کو پیدا کرے وہ رب ہے۔ جو لوگوں کو تنخواہ دے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگوں کو تنخواہ دے، مکان دے، کپڑا دے، وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ جو ان کے ساتھ ساتھ جو ایسی بڑی چیزوں کو پیدا کرے وہ معبود ہے۔ میرا معبود وہ ہے جس نے تجھ کو ہی پیدا کیا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور کیسے ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے والا ہے۔ کیسے ٹھیک ٹھیک کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے جوڑے بنائے، تو انسان سے انسان ہی پیدا ہوتا ہے، بکری سے بکری پیدا ہوتی ہے، جو ہے گھوڑے سے گھوڑا ہی پیدا ہوتا ہے، بھینس سے بھینس پیدا ہوتی ہے، گائے سے جو ہے گائے بیل ہی پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بکری سے بھینس پیدا ہو گئی ہو، بھینس سے جو ہے وہ گھوڑا پیدا ہو گیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ جو چیزوں کو پیدا فرماتا ہے، اور ٹھیک ٹھیک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا فرماتا ہے، ان کی پرورش فرماتا ہے۔ کیا تو ایسا کر سکتا ہے؟ کسی چیز کو تو پیدا کر سکتا ہے؟ جب تو نہیں کر سکتا، تو مچھر کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کیڑے کوئی مکھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا، تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا اور تیرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے، اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔